کچھ کو تو ہوا تھا کچھ 30% ریکارڈ گژھان اس کو میں نیچے لکھتا ہوں تاکہ الگ سے اس کو دیکھنے کے لیے ہے اسی کے ساتھ لیکن نہیں میں لکھتا ہوں آج کا ہے نا ہمارا صحیح سب آ گئے بسم اللہ پرسوں کا کوئی غیر حاضر ہے صحیح چیک کر ہم کیا وچھن یہ وچھنا چاہیے جو کیا وچھن بیٚیہِ
لیکن بھی ہے مطلب اس سے لوگ معاف کریں نہ کرے لار نہ بہت بہت یہ آپ سب سے عمر میں چھوٹا ہے اس لیے اس کو اچھا اوپر سے تو آپ کو سب معلوم ہو گیا. آئیے پہلے ہم الفاظ دیکھتے ہیں اس میں جو دیکھنے کے ہیں. آج ہمارا ہے درس اولئک علی ھدی من ربہم. یہاں تک تو کوئی لفظ نہیں ہے جو آپ کو نہ آتا ہو, آپ نے سن لیے. یہاں ہے واولئک ھم المفلحون میں اس لفظ کو آپ دیکھ لیجیے. المفلحون کو اگر الف لام ہٹا دیں تو کیا رہے گا باقی؟ مفلحون. الف لام ہٹانے سے مطلب یہ ہے کہ آپ کو اصل ورڈز جو ہیں وہ مل جائیں. مفلحون. اور مفلحون میں واو نون جو ہے وہ جمع کی ہے. اس کو ہٹائیں گے تو کیا رہا باقی؟ مفلحون. مفلحون سے تنوین ختم کر کے واو نون جمع مذکر سالم جب بناتے ہیں نا کسی اسم کو, تو تنوین ختم کر کے آخر سے ضمہ ڈال کر کے واو کے مطابق اس کو جمع بناتے ہیں. ٹھیک ہے. کنوہ روز گئے تک پر شاید کنوہم آج کتم روز ونی پور گھنے تہ پیمت. تو لفظ کیا ہے؟ وزن کیا ہے اس کا؟ مفلحون کا مفعلون. مفعلون کا وزن کس کا ہوتا ہے؟ افعل سے مضارع یفعل امر افعل اسم الفاعل مفعلون آتا ہے. ٹھیک ہے. کیا مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ افعال مزید فی جو ہوتے ہیں, مزید فی کے جو افعال ہیں, باب افعال, باب تفعیل, باب مفعلہ, باب استفعال, انفعال وغیرہ وغیرہ, باب تفاعل, تفعل, اس کے سمجھنے میں بڑے بڑے لوگوں کو چوک ہوتی ہے اور بہت دیر میں سمجھ میں آتے ہیں. تو آپ کو بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس کے لیے ہم ایک پروگرام تشکیل دیں گے تاکہ آپ کو بہت اچھی طرح سے وہ چیزیں سمجھائی جائیں کہ جو یہاں رہ جاتی ہیں صبح ہاتھ میں نہیں آتی. تو اس کے لیے آپ کو اپنا آپ تیار کرنا پڑے گا. طلباء کو, طالبات کا الگ سے کر سکتے ہیں, طلباء کو کہ آپ کو پوری ایک نائٹ پر ادارے میں گزارنی ہوگی. تب فرصت سے بات ہوگی. بھی آسو کھیوان چوان کی نت شد بنا کھین چن رستے گان یس خبر کھیوان چوان چھن کی. تو انشاءاللہ رمضان کے بعد, عید کے بعد, ہم مہینے میں ایک بار پوری نائٹ پر بیٹھا کریں گے جس میں ہم ان علمی چیزوں پر, اچھا ہے نا, آخرات گیس کرن خدا سن خطر. تو اس میں ہم انشاءاللہ کسی دوست کو بھی بلایا کریں گے جیسے پہلے کرتے تھے. آج سے کوئی 8-9 سال پہلے کرتے تھے, لیکن پچھلے 9 سال میں چھوٹ گیا. جب سے یہ کووڈ کا حساب ہو گیا تو تب سے وہ کام چھوٹ گیا. تو اس میں ہم کریں گے وہ. مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ باب مزید فی کے جو افعال ہیں وہ آپ کو سمجھنے میں دقت ہوتی ہے. تو ہم ایک ایک دن پورا ایک ایک فعل پھر کئی مثالوں سے اس کو آپ کو انڈرسٹینڈ کریں گے. ہمارا ایک ہی لکش ہے, ہمارا ایک ہی مقصد ہے, ہمارا ایک ہی ٹارگٹ ہے. وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو سمجھیں, اور اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کو سمجھیں. عربی زبان کو سمجھنے کے لیے اس کا لغت اور اس کا نحو سمجھنا اور اس کا صرف سمجھنا. ٹھیک ہے. تو ہماری بس یہی پروسیس ہے. ہم قرآن پاک کو ڈفرینٹ طریقے سے پڑھتے ہیں. اوروں کا ہے پیغام اور میرا پیام اور ہے, عشق دردمند کا طرز کلام اور ہے. ہمارا مقصد صرف ہے اللہ کی کتاب کو سمجھنا. ہمارا مقصد کوئی اور چیز نہیں ہے, کوئی تنظیمیں, تحریکیں وغیرہ وہ نہیں ہے. ایک ہی چیز ہے, وہ یہ کہ اللہ کی کتاب کو ہم سمجھ سکیں اور بغیر کسی لگی لپٹی کے. تو مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ کو خاص طور سے بیٹیوں کو, اور کچھ خاص طور سے وہ بیٹیاں کہ جو بعد میں آ کر کے کلاس میں ملی ہیں, ان کو سمجھنے میں کافی دقت ہوگی, اور ان کو بھی کہ جو آئے دن غیر حاضر رہتی ہیں. اس لیے آپ کے لیے انشاءاللہ ہم الگ سے نظام بنائیں گے
پورے 1 مہینے میں ہم 1 دن نائٹ پہ بیٹھا کریں گے، جس میں ہم ان چیزوں کو ہم ٹھیک طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ صبح کے وقت میں جلد بازی میں ٹائم نہیں ہوتا ہے گہرائیوں میں جانا۔ تو مفعلن، اس کو دیکھیے، المفلحون لفظ ہے، یہ مرفوع ہے اس لیے واو نون سے آیا ہے۔ اگر یہ منصوب یا مجرور ہوتا تو مفلحین آتا۔ خیر، ہون یا حین، مفلحون یا مفلحین میں واو نون اور جمع کی علامت کو ہٹائیں گے، جمع مذکر سالم کی، باقی لفظ بچتا ہے ہمارے پاس مفلحون۔ کیا بچتا ہے؟ مفلحون۔ تو مفلحون مفعل کے وزن پر اس میں نہیں، اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل ہے۔ کس فعل سے؟ باب افعال سے۔ کس باب سے؟ باب افعال سے۔ باب افعال میں ہم کہتے ہیں ماضی میں افعل وزن رہتا ہے، مضارع میں یفعل کا وزن رہتا ہے، امر میں افعیل کا وزن رہتا ہے، اسم الفاعل کے لیے مفعل کا وزن رہتا ہے، سنگولر کے لیے مفعل، مفعلتن، مفعلان، مفعلتان، یا مفعلین، مفعلتین، اور مفعلون اور مفعلات، یہ وزن رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، عین کلمے کی کسرت، میم کے ضمہ عین کلمے کی کسرت سے، ٹھیک ہے۔ اور اسم المفعول جو ہے میم کے ضمہ اور عین کلمے کی فتح سے آتا ہے۔ مفعل اسم الفاعل ہوگا، کرنے والا، اور مفعل اس پر کام، تو یہ اسم الفاعل ہے یہاں کس سے؟ باب افعال سے۔ افعل یفعل، مفعل، مفلح، مفعل کے وزن پر مفلح۔ تو گویا مفعل کو اگر ہم مفعل کو اگر ہم اپنے اصل پر لائیں گے تو کیا ہے؟ افعل ہے، افعل یفعل مفعل۔ تو اگر مفلح کو لائیں گے تو افلح، بولیے، ہاں، افلح، افلح، ہاں، یفلح، افلح امر رہے گا، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں بکثرت یہ ورڈ استعمال ہوا، یہیں سمجھ لو اس کو۔ افلح یفلح، بولیے، افلح امر رہے گا، اور مفلح، ہاں، مفلح اسم الفاعل رہے گا، اور مفلح، اور ہاں، مفلح اور مفلح اسم المفعول رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم افلح کو مجرد پر لے آئیں گے تو روٹ ورڈ اس کا ہوگا فا، لام اور ہا، کیا بنے گا؟ فلاح، فلاح۔ تو فلاح جو ہے یہ مجرد سے استعمال نہیں ہوتا، فلاح ہم یہ نہیں کہیں گے ہوا فلاح، سمجھے؟ یہ مزید فی کے باب افعال سے، جب ہمیں کسی کی کامیابی کا ذکر کرنا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا، ہاں، تو افلح الرجل، آدمی کامیاب ہو گیا۔ اب دیکھو مزید فی میں جانے کے بعد اس میں مجرد کے اس میں لازم کے معنی آئے، لازم کے یا متعدی؟ افلح الرجل، آدمی کامیاب ہو گیا، یہ میں شنہ کہتے ہوئی کیا شبوز اس میں متعدیت ہے، یہ کیا گوشت ہے؟ گویا یہ چیزیں آپ کو سمجھنی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ترجمہ ہوگا مفلح کا؟ لزوم کے معنی یہاں دے گا، ہاں، اور اس کی بکثرت مثالیں عربی زبان میں موجود ہیں۔ اور ایسا کب ہوتا ہے؟ یہ سارا پٹارا کھولنے کی یہاں ٹائم نہیں ہے، صرف لفظ کو پہچان لیجیے۔ تو کیا کہیں گے؟ مفلح کامیاب ہونے والا، کامیاب کرنے والا نہیں، ہونے والا لازم، کرنے والا متعدی، ورب ٹرانزٹیو انٹرانزٹیو، یہ تھی شکا ہوگا چھی شعیب ہے، یہ تو بیان نا شعیب صاحب از کچھ مصیب کچھ اوتر تہِ اوس نہٕ شاید کِہیٖنۍ، اوتر اوس تَوَے گژھان نہٕ تُلِتھ گرِ، نَکھ دِسی تیٚلہِ دِن درٛۄکھ کٔرِتھ دارِ بسترَن منٛز أنۍ زِن کٔڑِتھ۔ اچھا دیکھیے، وہ کتہِ یہ چھُ قرآن پاکُک وٲرڈ، یہِ چھُ ہیوٚر تامَتھ وۄنۍ ما کَرٕ بہٕ بیٚیِس جایہِ اَتھ وضاحت، اور سُہ روزِ أتھۍ سۭتۍ بابِ افعال یُس زَن چھُ تَتھ منٛز چھِ یِوان متعدی کے معنی آتے ہیں، ہاں ہے کہ نہیں؟ عارش کیا ہوئے سمجھ؟
فلاح کا ورڈ استعمال ہوتا نہیں ہے، صرف فلاح کا ورڈ استعمال ہوتا ہے الف کے ساتھ، فلاح۔ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ کہیں میں نے دیکھا ہوگا اپنی اس تاریخ میں کہ فلاح جو ہے مجرد سے استعمال ہو، سے حرفی سے، باب افعال سے استعمال ہو کر کے لازم کے بجائے، متعدی کے بجائے لازم کے معنی دے دیتا۔ افلح الرجل، آدمی کامیاب ہو گیا، آدمی نے کامیاب نہیں کیا، ہو گیا کام، سمجھ میں؟ افلح کامیاب ہوا، الرجل فاعل۔ اب آگے باقی چیزیں آگے انشاءاللہ جو باب افعال کی خصوصیات ہیں اور کس طرح سے اس کے قواعد کیا ہیں، پرانی مثالوں سے آپ کو اور احادیث کی مثالوں سے اور عرب شاعری کی مثالوں سے آپ کو انشاءاللہ بات سمجھائیں گے۔ مجھے پورا یقین ہے اگر آپ سورۃ البقرہ پڑھیں گے تو آپ انشاءاللہ قرآن پاک کے عالم بن جائیں گے انشاءاللہ۔ تو صحابہ کے درمیان یہ بات بڑی مشہور تھی، مجھے نہیں پتا کس صحابی کا یہ قول ہے، لیکن یہ قول میری نظر سے گزرا ہے کہ ہم میں سے جو سورۃ البقرہ پڑھ لیتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کو صحابہ عالم مانتے تھے۔ سورۃ البقرہ مجھے نہیں پتا، یہ کس، یاد نہیں ہے مجھے کون سے صحابی کا قول ہے۔ لائبریری میں جارج جی پی ویسے اس پر بھروسہ اتنا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جارج جی پی کے ہیں، پرسوں میرا اس کے ساتھ کافی ہوا کہ اس ابھی پاس ہونا، یہ جو ٹیم اس پر بیٹھی ہوئی ہے نا، وہ ایک مکتب فکر اور ایک مکتب خیال کی ترجمانی زیادہ کرتی ہے۔ احادیث اس کو مانتے ہیں، یہ ضعیف حدیث آنتن دور کو لکھن سوانے یعنی دونوں ایک اور ٹھیک سے بے کرک کے کیا بول رہا ہے یوت کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو سورۃ البقرہ کے بارے میں صحابہ میں یہ بات مشہور تھی کہ ہم میں سے جو سورۃ البقرہ کا سیکھ لیتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس کو ہم عالم سمجھتے تھے۔ یہ کس صحابی کا قول ہے؟ عربی میں پلیز بتا دیجئے پوری تحقیق کے ساتھ۔ کیا وہ کیا ہوا ہی نہیں پائش سکن ہاں عبداللہ ابن عباس کا نہیں، عمر کا ہوگا، عباس کا تو نہیں ہے، ورنہ میں شروع میں عبداللہ بن عمر ہی رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ سورۃ البقرہ کو سیکھنے میں بہت طویل عرصہ لگاتے تھے، سیکھنے میں، سکھانے ہونا چاہیے، لگاتے تھے، کیونکہ وہ اس کے احکام اور عمل بھی سیکھتے تھے۔ لقد عشنا برہۃ من دہرنا وإن أحدنا يؤتي الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده منها كما تتعلمون أنتم القرآن مكث عبد الله بن عمر تعلم سورة البقرة۔ خیر یہ بات بہت پھیلی ہوئی تھی صحابہ کے درمیان کہ جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سورۃ البقرہ سیکھ لیتا تھا تو اس کو صحابہ عالم مانتے تھے کہ یہ جو علم نبی سے سورۃ البقرہ۔ اب سورۃ البقرہ سیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ سورۃ البقرہ کے کیا سب سے پہلی چیز قرآن پاک کو پڑھنے کا طریقہ، الفاظ کو ادا کرنے کا طریقہ، پہلی چیز۔ پھر قرآن پاک کے اس کے اندر جو نہیں احکام و معانی ہیں اور الفاظ تو ہے ہی، وہ تو عربی جانتے ہی تھے، تمن اس نے یہ مسئلہ، پھر بھی کہیں کہیں صحابہ اٹک جاتے تھے، معنی بیان کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس لفظ کا معنی بتا دیتے تھے۔ تو سورۃ البقرہ کو یہ ایک عام بات تھی کہ ہم میں سے جو
सूरत अल-बकरा को पढ़ लेता था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसको आलिम माना जाता। इसलिए मैंने कहा आपको कि सूरत अल-बकरा अगर आप पूरी अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो मैं यकीन से कहूँगा कि इंशाअल्लाह रहमान आपको पूरा कुरान आ जाएगा इंशाअल्लाह, क्योंकि करीब करीब सूरत अल-बकरा में सारा अरबी और सारा ग्रामर आ जाता है और सारा नहव सरफ सब आ जाता है, पूरा लुगत इसके अंदर आ जाए। सिर्फ पारे आमस मज के अल्फाज आमिद थोड़ा वेट वेट लफ्ज़, तो उसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत रहेगी। बाकी तो क्या है रूट वर्ड फलाह। आपको याद रहना चाहिए कि उस्ताद ने बताया फलाह जो है वो मुजरद से इस्तेमाल नहीं होता। मैं ये नहीं कहूँगा नहीं होता, मैंने कभी नहीं देखा। मसलन यूँ कहा जाता फलाह फलान फला आदमी कामयाब हो गया। तो टाइम नहीं है, मैं आपको पूरी तफसील के साथ बता देता। तो क्या है, जब भी इस्तेमाल होता है कामयाबी के लिए तो ये बाब किससे, बाबिफाल से इस्तेमाल। अफलह रजुल, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आराबी आया, उसने कहा कि या रसूलल्लाह दुल्लनी अला अमलिन इज़ा फ़अलतुहु, मुझे कोई ऐसा काम बताइए जब मैं वो करूं तो मैं सीधा जन्नत में चला जाऊं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फरमाया कि आप नमाजें 5 पढ़ो, रोज़े रखो, नमाजें 5 अदा करो। फरमाया क्या कुछ और भी है? फरमाया रोज़े रखो। कुछ और भी है? फरमाया ज़कात माल की अदा करो। कहा कुछ और भी है या रसूलुल्लाह? कहा नहीं, कि ये कि तू नफल कोई चीज़ पढ़ ले। तो खड़ा हो गया और चला गया और कहा कि अल्लाह के रसूल, मुझे खुदा की कसम है इस पर ना कुछ इजाफा करूँगा ना कम करूँगा, ये बराबर करूँगा। और खुशी से चला गया, क्योंकि आराबी पहाड़ों के ऊपर से आते थे, दूर वो माल मवेशी के पाला करते थे, उनको फुर्सत बहुत कम आती थी। तो उसने कहा मैं कहा छुम दोहदिश दोहदिश करूँ तमनी पन तईज तो गो क्या न्यून आखिर तो तईज कामयाबी हो तईज न्यून तो गो। और खुशी खुशी जब निकल गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफलाह रजुल इन सदक, आदमी कामयाब हो गया अगर इसने सच कहा जो कुछ। एक मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सर्रहु अन यंजुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह फलयंजुरा इला हाजा। आपकी गाड़ी बहुत निकल गई आगे, इनको जगह दो, अपनी जगह, इधर से जाओ, इधर से जाइए। आप जैसे तालिब इल्म को ये बहुत नुकसान हो गया। अफलह रजुल, हालांकि वो तो क्या फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन सर्रहु अन यंजुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह, तुम में से जो किसी जनती को जिंदा जनती को देखना चाहता है वो इस आदमी को देख ले। और एक मौके के पर क्या फरमाया, अफलाह रजुल इन सदक, अगर सच कहा इसने, अफलाह क्या हो गया, कामयाब हो गया। तो अब क्या मानी दिए अफलाह, बाकी फाल पर होने के बावजूद लुजूम के माने दे दिए। तो आम नोशन बाबी फाल के बारे में क्या है, ये मुतद्दी के लिए मानी के लिए आता है, लेकिन यहाँ क्या मानी दे दी, लुजूम के माने दे दिए। तो अफलह तो मुफलिहुन माने कामयाब करने वाले बोलेंगे, कामयाब होने वाले। तो कामयाब होने वाला जो है ये लाजिम का मानी है, कामयाब करने वाले वो तो मुतद्दी के माने। तो क्या तर्जमे है ये, तो कामयाब हो गए। ठीक है, अब इस लफ्ज के बाद आइए इसको देखते हैं। आज उस्ताद नहीं है आपका तजवीद वाला, मैं देख के आता हूँ क्या इधर क्या दिया है टाइम के लिए। तो आ रहे हैं बच्चों, तो तजवीद कुरान पाक की तजवीद पर बहुत जोर दो, वरना आप अरबी बोलते रहोगे और इल्म रुजू छटना तो कैसे कुरान शुद्ध। कल हम एक इज्तिमा में थे, मुझे नहीं मालूम आप में से कोई था या नहीं था। तो एक आलिम साहब ने, बड़े मशहूर हैं, उन्होंने आयत पढ़ी और उसको गलत पढ़ा। अब चूंकि वो मौका नहीं था कि मैं उनको बताऊं, क्योंकि वो पब्लिक लाइफ है। हालांकि इसमें दो अप्रोच हैं, अगर कुरान में कोई गलती करे तो वही उसको बता देना चाहिए, ताकि लिहाज करो न ये गलती दूर ना। लेकिन दूसरा अप्रोच ये है कि जो मुबल्लिग, जो दाई बड़ा अवाम में मकबूल हो, उसको कोई चूक हो जाए तो उसको अलग में अपनी जगह पे बता देना। तो मैंने दोनों में से एक भी काम नहीं किया, सोचा मौका महल नहीं है बताने का। तो लेकिन देखिए
آج کل ہمارے زمانے میں جب ہم پڑھ کر آئے تو ہمارا آڈینس جو ہے بالکل ان پڑھ ہوا کرتا. میں دعوت کے میدان میں 50 سال سے ہوں. 25 سال پہلے یہ حالت نہیں تھی. اب طلباء کا ایک انبار ہے. ندوی ہیں، قاسمی ہیں، کیا نام ہے، نیوی ہیں، مدنی ہیں، مدنی ہیں، مطلب مدنی بات ہاں، مدنی ہیں اور نہیں وہ قاسمی ہو گئے، ازہری ہیں، کتنے ہیں. آپ طلباء کی ایک بھرمار ہے. تو جب مطلب سامنے آپ تبلیغ کریں گے تو یہ نہ سمجھنا کہ میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں یہ کچھ نہیں جانتے. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ یونیورسٹیوں سے بھی پڑھ کر آئے ہیں اسلامک اسٹڈیز میں، ہے نا. میچورٹی ان کو بہت زیادہ ہے لیکن قرآن تھوڑا کم ہی ہے. اس لیے جب آپ بولیں گے تو قرآن پاک ٹھیک ہونا چاہیے. ومن اعرض عن ذکری فإن له، ان کے بعد لہو ہے، فإن له معیشةً ضنقا. ومن اعرض عن ذکری، اور جو میری یاد سے دور رہتا ہے. لفظی معنی یہی ہے، پھر تفسیر میں کیا معنی بتایا گیا وہ الگ ہے. ومن اعرض عن ذکری، جو میری یاد سے غافل رہا، اعراض کیا، چھوڑ دیا جان بوجھ کر. اعراض ہوتا ہے جان بوجھ کر چھوڑ دینا. تو سے کیا ہے، سلام پھر مہربان. من اعرض عن ذکری فإن له، تو انہوں نے اضافہ کیا اس میں فإنه له. اب ایک ہی بار میں ہوتا تو بدفعہ چوک ہو گئی، لیکن 2-3 بار پڑھا تو 2-3 بار یہی پڑھا فإنه له. میں امر سنگھ کالج میں جب میں پروفیسر تھا، ہم نے مفتی نذیر صاحب کو ایک بار سیرت کانفرنس میں دعوت دی تھی. تو وہاں ظاہر بات ہے سبھی لوگ ہوتے ہیں، تو میں نے ایک آیت پڑھی، اس کا میں نے پہلے لفظ چھوڑ دیا. تو نذیر صاحب نے، مفتی نذیر صاحب نے مجھے کوئی لحاظ نہیں دیکھا. انہوں نے کہا کہ آپ جیسا عالم جب یہ چوک سٹیج پر جب یہ چوک کرے تو پھر علم سے اعتبار ختم ہو جائے گا. تو اب چونکہ میں ایک اسٹریٹ فارورڈ انسان ہوں، میں نے اس کو قبول کر لیا، ہاں میری غلطی ہے. اور نہ صرف یہ کہ اس نے میری وہ غلطی کو دور کی، بلکہ اس کے بعد میں اتنا الرٹ ہو گیا کہ 10 بار آیت کو دیکھ کر کے، اگرچہ مجھے وہ یاد بھی ہو، پبلک میں جاتا ہوں 10 بار آیت دیکھ کر کے. تو پھر بھی انسان سے غلطیوں کی چوک ہو جاتی ہے، وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ فرشتے ہیں. لیکن آپ کو قرآن پاک کی تجوید کو درست کرنا ہوگا، اور سورۃ البقرہ کے کچھ جملے جو زبان زد ہوتی ہیں ان کو ٹھیک سے یاد کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ 68 کو اتنی اوپر ہے، ورنہ آپ کی پوری لمبی تقریر بے وزن ہو جائے گی، ہے نا. بول آپ تو وقت چھکیو تو، مگر بولنے والے آپ کو بولنے آئی تو گسن سوت پا. ٹھیک ہے. تو آیت کا ترجمہ بتاؤ. ومن اعرض عن ذکری، جو میری یاد سے اعراض کرے، جان بوجھ کر چھوڑے، ورنہ یغفل اللہ تعالیٰ فإن له، تو اس کے لیے یقیناً کیا ہوگا، معیشتاً ضنکا. معیشتاً ضنکا، یہ لفظ 2 طرح سے استعمال ہوتا ہے، ایک معیش، ایک معاش. معیشتاً کا لفظ معاش کو چھوڑ کر لکھا گیا، اس میں معنی ہے. معاشن زن کا بھی بولا جا سکتا ہے، لیکن معیشتاً اللہ. تو معیشت کا اطلاق ہوتا ہے کاروبار پر، بزنس پر. معیشت کا اطلاق کاروبار، اور معاش کا کسب اور پوری کمائی جو انسان دن کو کھاتا ہے پیتا ہے. قرآن پڑھی تھی اس میں. اور آگے اللہ نے ذائقہ نہیں فرمایا، تنگ. ذائقہ عربی کو کہتے ہیں تنگ، وہاں کیا فرمایا، ذنقا. اس کا مطلب کیا ہے، یہ کون سی تنگی ہے. ذائقن اگر فرماتے ہیں تو اس کا مطلب ایک آدمی کی تنگ معیشت. لیکن نہیں، ذنقا تب آتا ہے جب ایک انسان کے پاس سب کچھ ہے لیکن پھر بھی پریشانی ہوئی ہے. یہ اور یعنی ایک آدمی کروڑوں میں کھیلتا ہے. نہیں سکون گژھن سے مطلب سکون سکون صافی باقی.
لیکن ایک آدمی کے پاس کروڑوں کی دولت ہے لیکن اس کو اربوں ضرورت ہے. مجھے سو پریشان کن جس کے پاس کروڑوں ہیں یا اربوں ہیں اس کے پاس، اس کو کروڑوں کی ضرورت ہے. تب سے ژھانڈن کروڑ میں کیا ژھانڈن. میں تو شام کو میں اپنے اس 1 لاکھ روپے کا مجھے ایک مہینے میں 1 لاکھ روپے ہونا چاہیے، اور ایک دوسرا آدمی جو ہے وہ کہتا ہے مجھے ایک مہینے میں 50,000 ہونے چاہیے. ایک اور آدمی ہے وہ کہتا ہے مجھے 25,000 سے کام چل جائے گا. ایک اور آدمی ہے وہ 10,000 سے 15,000 سے کام چلا لیتا ہے. ایک اور بھی آدمی ہے جو 10,000 سے کام چلا لیتا ہے. لیکن سیٹسفائی ہیں سارے. لیکن جب ایک آدمی کے پاس کروڑوں ہیں لیکن وہ کروڑوں کا اور محتاج ہے، اس کو کروڑوں کی ضرورت ہے. سو جب خوشکن پریشان تو زنک وہی زنک گو تیتی یوان زنک بے وہ تو سیٹسفیکشن کا تھی سیٹسفیکشن کی بات نہیں ہے، پریشانی اس کو بات سمجھ میں نہیں ہے. دیکھو بیٹا بہت کچھ ہے ایک آدمی کے پاس لیکن پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، اس کے اخراجات بڑھ گئے. اس طرح سے آپ کو سمجھ. میرا ایک دوست ہے ترنگو فیملی سے تعلق رکھتا ہے، اس کی کافی فیکٹریاں اور کارخانے ہیں، بڑے ہی اسٹیبلشڈ فیملی ہے، بزنس فیملی مانی جاتی ہے. میرے اچھے دوست ہیں، میں ان کے پاس جاتا ہوں رمضان میں، وہ ہماری مدد کرتے ہیں. تو اتنا مدد کرتے ہیں کہ سبھی لوگ خوش نکلتے ہیں وہاں سے. تو جب یہ وہ آرٹیکل کا مسئلہ جب آیا، ہر طرف ہڑتال وڑتال گئے ساری کے سارے کاروبار سب بند ہو گیا. اور یہ کیا نام ہے بیٹھے کووڈ کی اور میں ان کے پاس گیا اٹھ وٹ میں نے سے پوچھا کیا بات ہے. زبردست بارش رونا آیا اس کو. کیا پنہ جائے سوچا یہ کروڑوں میں کھیل رہا ہے لیکن امس کیا گومت وٹ میں آپ پریشان. دپان ہے بہت ون پریشان. دپان تھی چھو رۄپیس 10,000 موجود پریشان، 10,000 ملنو گئی خوشی. دپان میں 10 کروڑ کے لیے پریشان، مجھے 10 کروڑ چاہیے. اس کم خطر دپان ملازمن دم نا تنخواہ تم مکان والن یہ جو میرے کارخانے میں ہیں، میرے مطلب 20 کارخانے ہیں، ان میں جو لوگ میرے کام کرتے ہیں، میں مہینے میں 20 کروڑ روپیہ ان کو دیتا ہوں تنخواہ کے طور پہ. اور دوسرے اخراجات ہیں، کرایہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کا سب ہے، گاڑیاں ہیں، تیل ہے، یہ سب 20 کروڑ روپیہ ہے. میں سفرات قسمت. اب اسے کیا کہیں گے؟ زن کا وہی شکا زن کا. تو اس کا مطلب جس نے یہ حق ہے واتان جب ہے فلن چھن ذکر ہی کر مگر کروڑ اس کے گھر جا کر کے دیکھ لینا تو اس کو تعاون ہے کہ نہیں. تو اللہ کا ذکر چاہے آپ کم ہوں زیادہ، اطمینان اور سکون اور آپ کی کامیابی تب آئے گا جب آپ کے ذکر اس کے ساتھ ہوگا. یہ لفظ بے سن تو میون پنس خاتس میں. تو میں آپ سے یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ قرآن کریم کو ٹھیک تلفظ کے ساتھ، اچھے تلفظ کے ساتھ، تھوڑی سی بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ اولئک هم المفلحون میں مفلحون کا المفلحون کا ترجمہ کیا کریں گے؟ یہ آگے قرآن پاک میں کہیں مفلحین ہوگا، کہیں افلح یفلح کچھ ہوگا. افلح قد افلح من تزکا آئے گا. افلح کیا ترجمہ کریں گے؟ کامیاب ہو گیا، کامیاب کیا نہیں. قد افلح قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو گئے، مومنوں نے کامیاب کیا نہیں، ہو گئے. لزوم کے معنی دے گا. ٹھیک ہے. تو آپ کو سورۃ البقرہ میں سارا سفر کرنے کے بعد قریب قریب آپ کا سارا قرآن جو ہے وہ سمجھ میں آئے گا آپ کو انشاءاللہ. اب آئیے ہم اس کو گرامر کے اعتبار سے دیکھتے ہیں. اس کو میں ہٹا دوں نیچے. گرامر کے اب افلاح کا ورڈ جو ہے آگے کہیں سمجھایا نہیں جائے گا. یہاں آئیے اولئک علی ہدی. اولئک کیا ہے؟ اشارہ نہیں ہے، اسم اشارہ. ہاں اسم اشارہ ہے. اسم اشارہ مبتدا بنتا ہے
बिल्कुल बनता है। अल मुब्तदा इसम है, अला अल जार है, और हुदन अल मजरूर है, अल मजरूर है। जार और मजरूर मिल करके खबर बनते हैं, बनते हैं। मसलन ये कोई जी सी मन जब दिन नता किसी चेयर पता गड़ किसी नहीं मसलन आप मिसाल और कुछ पूछा पंज से कुछ दिमाग में क्या है फॉर योर साउंड अर्रजुल फिर गुरफा आदमी कमरे में है, अर्रजुल मुब्तदा है, फी जार है, गुरफा अर्गुराबु अला सक़फ़, ठीक है। तो जार मजरूर मिलकर के खबर भी बनते हैं और कभी मुतल्लिक जुमला वो बनते हैं जब इजाफी हो, ठीक है। तो यहाँ जार मजरूर मिलकर के पूरा खबर बन गया। उलाइका अला हुदन खबर है, तो आपका जुमला यहाँ पूरा हुआ। गौर से कितना, तो ये जुमला मुफीदा इस्मिया हो गया, हो गया जुमला इस्मिया मुफीदा हो गया। तो पूरा तर्जुमा क्या होगा, उलाइका अला हुदन, वो सब हिदायत पर हैं, हिदायत पर हैं। ये तर्जुमा मफहूम में बाद में समझाऊंगा, पहले इतना जुमला हमारा स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। मिन रब्बिहिम मिन जार है, नहीं रब इसमें मुदाफ है, मुदाफ है, और हुम मुदाफुन इलैह, मुदाफ मुजाफ इलैह दोनों मिलकर के मजरूर हो गए। अच्छा मजरूर जार का अल जार, तो जार मजरूर दोनों मिलकर के मिन रब्बिहिम हुदन के मुतल्लिक हो गया, ये हुदन के मुतल्लिक हो गया इसका सेंस। तो पूरा जुमला कहाँ स्ट्रक्चरली जुमला हमारा यहाँ पूरा हुआ। उलाइका अला हुदन, वही लोग हैं जो हिदायत पर हैं, हिदायत पर हैं, हिदायत याफ्ता नहीं कहेंगे, अभी मैं इसका मानी आपको समझाऊंगा। तो हमारा जुमला एक यहाँ पूरा हो गया। उलाइका अला हुदन मिन रब्बिहिम में उलाइका बोलिए मुब्तदा, अला हुदन खबर, खबर, और मिन रब्बिहिम मुतल्लिकी जुमला, मिन हर्फ जार, रब मुजाफ, हुम मुजाफ इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह दोनों मिलकर के मिन के मजरूर हो गए, और ये दोनों मिलकर के क्या हो गया, मुतल्लिक जुमला। तो हमारा जुमला यहाँ आकर के पूरा हो गया अपने मुतल्लिकात से लेकर के। तो तर्जमा क्या होगा, वही लोग हैं उलाइका अला हुदन, वो लोग हैं उलाइका अला हुदन, हाँ मिन रब्बिहिम, वही लोग हैं कि जो, ठीक है, अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं, खुदा की तरफ से हिदायत पर हैं, पर हैं, पर हैं, हिदायत याफ्ता नहीं है। अला आ गया, ये नहीं कहा गया उलाइका मुहतदून, नहीं कहा गया उलाइका हुमुल मुहतदून नहीं कहा, मुहतदून गई वो हिदायत लोग नहीं, ये हिदायत की राह पर गामजन हो गए, ये चल पड़े हिदायत की राह पर। क्यों अरशद साहब, अला इसलिए आया, अला हुदन यानी ये राह हिदायत पर गामजन हो गए, ये लोग चल पड़े, इनकी गाड़ी चल पड़ी ट्रैक पे, क्या किस ट्रैक पर, ट्रैक पे चल पड़े। उलाइका अला हुदन मिन रब्बिहिम, तो खुदा की तरफ से, अपने रब की तरफ से वो लोग हिदायत की राह पर गामजन हो गए। जो जो इन ये जो औसाफ हैं, ये औसाफ के तौर पे ये जुमला बतौर नतीजा के आया है, ये सिफत के तौर पे नहीं है, ये औसाफ के नतीजे में। मुत्तकीन के यहाँ का हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन की 5 सिफतें बताने के बाद इन 5 सिफतों का नतीजा क्या निकलेगा, तो ये जुमला नतीजे के तौर पे आया है। और दूसरा है वाव हर्फ अतफ है, और दूसरा जुमला फिर वही उलाइका, उलाइका इसमें इशारा मुब्तदा है, और अल मुफलिहून इसकी खबर है। मुफलिहून खबर आमतौर पे गैर मारिफा आती है, लेकिन यहाँ इसमें से जो हुम में से हुम अलग निकाली गई हो, इसकी वजह से, हसर की वजह से, समझे। असल में था उलाइका मुफलिहून, उलाइका मुफलिहून था, लेकिन ताकीद और हसर पैदा कर, जो मैंने पीछे समझाया आपको कहीं,
اس کی وجہ سے یہ ہم باہر نکل آئی اصل میں، یعنی وہی ہی کا مفہوم، حسر کا مفہوم نکلے گا، ٹھیک ہے. اور اس کو المفلحون کو معرفہ بنا کر کے کہ یہ کامیابی کے راستے پر جو لوگ ٹریک پر آ گئے وہی لوگ کامیاب ہوں گے. جب یہ الگ نکلا تو اس کو معرفہ بنا دیا گیا. سمجھ میں ہے؟ ان دونوں کا آپس میں واسطہ، ہم المفلحون، ٹھیک ہے. اور اگر آپ یوں کریں گے ہم المفلحون، اس کو ہٹائیں گے وَأُولَٰئِکَ مفلحون، تو جب ہم الگ نکالا اس میں سے تاکید کے لیے اس پر الف لام داخل کرنا پڑا، جملہ ہمارا پورا بن گیا. اولئک مبتدا ہے اور ہم المفلحون اس کی خبر ہوگی. تو یہ دوسرا جملہ ہے جو عطف کے بعد آیا، تو یہ معطوف اس کا پہلا جملہ ہے. اولئک علی ھدی من ربہم، واو حرف عطف ہے، اولئک ہم المفلحون معطوف ہے اس جملے پر. تو دونوں جملے نتیجے کے طور پہ آ گئے کس کے؟ جن کے اندر یہ اوصاف ہوں گے، اور یہ اوصاف متقین کے بتائے گئے، اور یہی لوگ اللہ کی طرف سے راہ راست پر گامزن ہو گئے. ٹھیک ہے، ترجمہ ہم نکالیں گے اس کو، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ کامیاب ہوں گے. وہی لوگ، اور وہ لوگ نہیں، وہی لوگ، کیونکہ ہم کی ضمیر اسے الگ نکالی گئی جو ہمیں تاکید بتاتی ہے. تو اس طرح سے ہمارا جو آئیڈیا پہلے رکوع میں ہے اس کا پہلا فقرہ پورا ہوگا. اس میں دوسرا فقرہ یہاں سے آگے شروع ہوگا، جو ایک، یہ کتنی آیتوں پر فقرہ ہے؟ 5 آیتوں پر یہ پورا فقرہ ہے پہلا. ٹھیک ہے، دوسرے فقرے کے بعد رکوع پورا ہوگا. پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ جو رکوع کی جو تقسیم بتائی ہے علماء نے جو کی ہے وہ کیا ہے. اور انشاءاللہ میں 2-3 رکوع کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ رکوع میں کیا چیز بتائی گئی اور رکوع کی تقسیم کیا ہے، وہ کس چیز پر دلالت کرتی ہے. فی الحال آپ رکوع اور سجدے اور سپاروں کی تشریح کو دماغ سے نکال دیں. فی الحال آپ ایک صورت جو بتاتی ہے نا، اس صورت میں فقرہ کہاں ہمارا پورا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا فقرہ میں کتنی آیتیں؟ 5 آیتیں ہیں، یہ ایک فقرہ ہے. اور کہیں آپ نے دیکھا، یہاں دیکھیے اوپر دیکھیے، یہ سمجھ میں آیا یہاں تک؟ اب دیکھیے یہاں ھدی للمتقین پورا جملہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ پورا جملہ ہے. ٹھیک ہے، ایک جملہ ھدی للمتقین، دوسرا جملہ، آیت آ گئی. اس کا مطلب یہاں الف لام میم ایک آیت. گویا جو آیت ہے وہ کبھی یہ نہیں بتاتی ہے کہ یہاں آپ کا معنی پورا ہو رہا ہے اور یہاں سے یہاں تک ایک معنی ہے، یہاں سے یہاں تک دوسرا. یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم کو پڑھتے تھے تو کس جگہ پر آپ سانس چھوڑتے تھے اور کس جگہ پہ آپ سکتہ کرتے تھے، کس جگہ پہ آپ آواز کو کاٹ کر کے سانس کو برقرار رہ کر کے آگے جاتے تھے. یہ میں انشاءاللہ 2-3 رکوع کے بعد میں یہ جو رموز اوقاف آتے ہیں وہ ان کا میں بتاؤں گا، کون سے جو رموز ہیں کس جگہ پر کیوں رموز ڈال دیے گئے ہیں، اور وہ رموز و اوقاف جو ہے وہ سب وہ علامتیں جو بنی ہیں بنی بعد میں، لیکن صحابہ نے جب منتقل کیا قرآن پاک تو انڈیکیشن دے دی کہ اس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے رکتے تھے، یہاں رکتے تھے، یہاں سے یہاں تک سانس پورا لاتے تھے. تو آیت جو ہے وہ کبھی ایک مکمل مفہوم پر دلالت نہیں کرے گی. سمجھ میں آپ کو سمجھنا ہوگا قرآن پاک کا فقرہ کیا ہے، کہاں سے کہاں تک پورا ہوگا. اپنے حساب سے، اللہ کے حساب سے وہی بہتر جانے، اپنی مہمہ اسی کو معلوم ہے. لیکن ہم اپنی سوچ کے مطابق یہاں سے یہاں تک ایک مربوط عبارت آپ کو دکھ رہی ہے تو یہ پورا فقرہ ہے. کیا پورا الف لام میم، اس کو پورا چھوڑ دیجئے وہیں، اس کا صحیح معنی اللہ جانتے ہیں. پھر ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اب نتیجہ ہے اولئک، وہی لوگ جو اوپر ذکر ہوئے، اولئک علی، یہ 5 اوصاف سے متصف لوگ جو ہیں، اولئک علی ھدی، those are the people who are on the right track. علی ھدی are on the right track. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, and those are the people who will become successful in this world and the world hereafter.
یہاں بھی کامیابی وہاں بھی کامیابی، دونوں کامیابی هم المفلحون. سر ایک سیکنڈ آپ میں گوڑ کر برابر تو تھی لکھی تو یہاں تک آپ کا فقرہ 5 تک پورے ہو گئے. دوسرے فقرے میں ایک اور بات بتائی گئی، وہ دونوں فقرے مل کر کے ایک مربوط عبارت پیدا کرتے، ایک مربوط آئیڈیا دیتے. تو وہ دوسرا فقرہ ہمارا کل سے شروع ہو. جی پوچھیے. سر یہ الذین یؤمنون بالغیب سے ہے اور یہ صفت ہے یا بد ہے؟ دوسری لائن سے نا الذین یؤمنون بالغیب سر عمارت پتم سنو ویل وہی ایک آئے نا، کیونکہ متقین کے صفت کے طور پہ ایک آیا الذین یؤمنون بالغیب. صفت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ کیا کیا؟ ہاں خوش مت کیجیے. ہاں کبھی شبہ جملہ بھی صفت بن کر آتا ہے، اور جب مفرد آتا ہے ایک لفظ پر ہوتا ہے یا مضاف لے کر ہوتا ہے، اور جب شبہ جملہ آتا ہے تو جار مجرور ہوتا ہے، اور کبھی پورا سینٹینس بنتا ہے صفت. اب یہ پورا سینٹینس الذین یؤمنون بالغیب ایک، یہ پورا سینٹینس جو ہے متقین کی صفت. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ دوسری صفت. الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک تیسری صفت. چوتھی صفت تیسری صفت. وبالآخرۃ هم یوقنون پانچویں صفت. یہ 5 صفتیں ہیں جو متقین کی کہہ دی گئی، متقین کے ساتھ مربوط ہیں. متقین کون لوگ ہیں؟ جن کے اندر یہ ساری صفتیں پائی جائیں. ٹھیک ہے. اور پھر جب یہ صفتیں ہوں گی، اب ٹھیک ہے صفتیں، ان میں نتیجہ کیا ہے، واٹس دا ریزلٹ. تو نتیجے کے طور پہ یہ جملہ ہمارا ہے. ہاں ابھی چونکہ آپ کو مبتدا خبر کا پتہ نہیں ہے پورا، تو اس لیے میں یہ بھی اہمیت آپ کو بتا رہا ہوں کہ نحو کی اہمیت کو سمجھ لیجیے. نحو کی اہمیت کو سمجھ لیجیے، اس کو پورا پڑھ لیجیے، کیونکہ آپ کے معنی پھنسے ہوئے ہیں کس میں؟ نحو آئے گا تو آپ کو معنی. اور دوسرے معنی جیسے یہاں المفلحون میں آپ نے دیکھا لغت میں پھنسے ہوئے ہیں، بلکہ پہلے لغت میں پھنسے ہوئے. ٹھیک ہے. اور سرف میں بھی پھنسے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ لگنا چاہیے مفلحون لام کی زیر کیوں ہے، مفلحون اور مفلحون میں کیا فرق ہے. ویسے مفلحون کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ مفلحون کامیاب ہونے والے یہ لازم کے معنی دیتے ہیں، خود ہی اسم الفاعل مفعول کے معنی میں ہے، تو آگے مفعول آئے گا نہیں. تو سرف کبھی نہیں. تو آپ کا معنی قرآن پاک کے ایک تو لغت میں پھنسے ہوئے ہیں، دوسرا نحو اور صرف میں پھنسے ہوئے. نحو اور صرف پر زیادہ زور. ادھر میں میری سپیڈ جو ہے وہ 1 سال کی ہے. 1 سال میں انشاءاللہ میں طے کروں گا آپ کا سورۃ البقرہ. اس کے بعد آپ کے لیے سب آسانیاں پیدا ہوں گی. مگر میرے جو حیدر بخش وہ اس ٹائم زیادہ غیر حیدر تم سے جائے ان کو میں آپ کچھ نہیں کہوں گا، لیکن وہ بعض خانوں میں آپ کو پتہ ہے ادھر دارالعلوم دیوبند میں یا دوسرے مدارس میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ جانا چاہے، مثال کے طور پہ کوئی باہر کا آدمی بھی چاہے کہ بچس بوزہ درس حدیث، تو اس کو وہ بٹھاتے ہیں الگ، ان کے لیے سیٹیں الگ بیٹھی ہوئی ہیں. تم گئے واز بوزن ول یم دو خوش کور تم دو آئی، یم دو خوش کور تم دو یم نہیں یہ تنک سمجھ یا مت یہ تنک سمجھ اوچ بھی ہے کیا کرتا. لیکن جب یہ لگے گا کہ یہ لوگ اب ریگولر ہیں تب یہ سیٹ لے لیں گے ادھر. ورنہ آج آئے کل نہیں، پرسوں آئے اترسوں نہیں، تو ان کی جگہ یہ رہے گی باز خانی کی. بھائی تمہارا وہ یمن مجھ تک پانے کروں تائی کتنی کیا کبھی یمن مز بھی ہوا کہ یمن مز بھی. عمر صاحب کیا اثار نے کچھ اثار دکھایا کہ نہیں ابھی؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے، اچھی بات. وہ بات سمجھ قرآن پاک نا. ہاں اصل میں قرآن پاک جو ہے نا وہ سیکھنے کے لیے سارے علوم بنے گئے ہیں اسلام میں. منطق کا، فلسفے کا، علم الکلام کا، صرف کا، نحو کا، بلاغت کا، یہ سارے علوم قرآن فہمی کے لیے بنے ہوئے تاکہ قرآن سمجھنا آسان ہو جائے. ٹھیک ہے. تو آپ نے سب سے زیادہ زور دینا ہے ادھر نحو پر، آپ زور دے دیجئے. اور لغت تو خیر آپ خود بھی گھر میں دیکھ سکتے ہیں، بعد میں ڈکشنری سے آ جائے گا، لیکن صرف آپ کو سمجھ میں
نہیں آئے گا، اور نحو تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک نہ آپ استاد سے پڑھو اور ریگولر ہو. چھُنا تُہۍ یورٕ دَپان وَلہٕ أسۍ رَٹو ڈاکٹر بار صٲبُن کلاس تہٕ پَتہٕ نیرو پانَس أتھۍ چھُو تۄہہِ مَزٕ لگان، یا کیا چھُ، یا ضروٗر مجبوٗری چھُ، یا کیا چھُ. باقی کلاسوں کو غیر اہم سمجھ کر کے چلے جاتے ہو تو اس سے آپ کو نقصان ہوگا. ویسے بھی مجھے فخر ہے آپ طلبا پر، آپ میں سے 90% طلبا جو ہیں وہ ریگولر ہیں، اور اس وجہ سے میں اس بڑھاپے کے باوجود آپ کی کلاس روز لیتا ہوں. نہ چھو برکت خطر میں ان دونوں کلاس پہ بھی. ٹھیک ہے، السلام آئے نہیں ہاں؟ نہ ہم